السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں مسلم خواتین کے پردے اور حجاب کا مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، بہت زیادہ چرچاؤں میں ہے، اور بھارت کی میڈیا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہاتھوں ہاتھ لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں کا جو میڈیا ہے یہ مسلمانوں کو مذہب اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ یہاں کے میڈیا نے گویا مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اسلام اور مسلمان اور مدارس اور علماء کو اور مسلم خواتین کے برقعے کو اور اسی طرح اسلام کے جو مسائل ہیں ان کو بدنام کرنا اور ان کو غلط طریقے سے پیش کرنا، اور مرغوں کی لڑائی کی طرح دو چار مسلمانوں کو بلا لینا اور پھر اس پر ڈیبیٹ کرنا، اور اس ڈیبیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ ثابت کرانا کہ مذہب اسلام کوئی چیز نہیں ہے اور مذہب اسلام ایک بے جان مذہب ہے، اور اسی طرح سے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے ذریعے سے مذہب اسلام کے وہ لوگ ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ پیسوں کے چکر میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، پیسوں کے چکر میں وہ نیوز چینلوں پر جاتے ہیں، مذہب اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ نیوز چینل والے اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو مذہب اسلام کے ماننے والے بھی اس چیز سے بالکل پریشان ہو چکے ہیں، اور مذہب اسلام کی تعلیمات سے اور مذہب اسلام کے جو قوانین ہیں، جو نیم ہیں، ان سے یہ لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، ان سے مسلمان بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ بات ثابت کی جاتی ہے اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت، خاص مقصد کے تحت ان پر اپنی بات تھوپی جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی اتنے زیادہ کم ظرف ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے بہت پیسوں کے چکر میں نیوز چینلوں پر چلے جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے بار بار آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح سے مسلمانوں کا مسیحا بن کر نیوز چینلوں پر جا کر ڈیبیٹ میں شریک ہونے کی کوشش نہ کرے، مگر ان پیٹ کے پجاریوں کا کیا کیا جائے جو کچھ پیسوں کے چکر میں نیوز چینلوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو ان دنوں مسلم طالبات کے حجاب کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اسی کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ جاری کیا ہے مسلم طالبات کو حجاب کے استعمال سے روکنا شخصی آزادی میں مداخلت کے مترادف۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کرناٹک میں مسلم طالبات کو حجاب سے روکنے کے پس منظر میں کہا ہے کہ کرناٹک جنوب کی ایک اہم ریاست ہے اور مذہبی ہم آہنگی اس کی پہچان رہی ہے، لیکن افسوس کہ یہاں بھی قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے کچھ دوسرے علاقوں کے بعض اسکولوں میں مسلم طالبات کو حجاب سے روکنا ایسی ہی سازشوں کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ لباس کا تعلق ذاتی پسند سے ہے اور یہ مسئلہ شخصی آزادی کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو موضوع بنا کر سماج میں اختلاف پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ لباس کا جو تعلق ہے وہ انسان کی ذاتی زندگی سے ہے، انسان کا اپنی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، جس طرح کے چاہے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن اس طرح سے حجاب کو بدنام کرنا، پردے کو بدنام کرنا، برقعے کو بدنام کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ چیز اس کے ہوتے ہوئے ہم تمہیں اپنے اسکول میں اپنے کالج میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں نوکری نہیں ملے گی، اس طرح کی چیزیں اس بھارت کے اندر پہلے سے بھی پسند نہیں کی گئی ہیں، اور آج بھی سیکولر طبقہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لباس پہننا انسان کی انسان کی شخصی آزادی ہے، انسان جیسا چاہے لباس پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو موضوع بحث بنا کر اس کو بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر طبقے کو اس کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا لباس اختیار کرے۔ ہندوستان میں سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد یا گروہ اپنی مذہبی پہچان کو ظاہر نہیں کرے۔ ہاں، یہ بات ضرور سیکولرزم میں داخل ہے کہ حکومت کسی خاص مذہب کی پہچان کو تمام شہریوں پر اس کی مرضی کے بغیر مسلط نہیں کرے۔ اس لیے حکومت کرناٹک کو چاہیے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں نہ کسی خاص لباس کے پہننے کا حکم دے اور نہ کسی گروہ کو اس کی پسند کا لباس پہننے سے منع کرے۔
جیسا کہ میں نے بتلایا کہ لباس انسان کی ذاتی مرضی ہے، انسان جیسا چاہے لباس پہن سکتا ہے، مگر اس چیز کو مدعا بنا کر اس کو چرچاؤں میں لانا، اس کو بحث کا مدعا بنانا، اس کو بحث میں لانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آزاد ہندوستان میں یہ چیز بہتر نہیں ہے، بھارتیوں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، بھارت میں رہنے والوں کے لیے بھی، اور اسی طرح جو لوگ اس چیز کو بحث کا مدعا بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گی؟ اس لیے اس چیز پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے، اس چیز پر پابندی لگائی جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت اس چیز کو ہاتھوں ہاتھ لے اور ہاتھوں ہاتھ لے کر اس چیز پر پابندی لگائے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور کسی خاص مذہب کو نشانہ بناتے ہیں ان لوگوں پر بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مذہب اسلام کی حفاظت فرمائے، مذہب اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری بھی، مذہب اسلام کی بھی، اور تمام لوگوں کی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور تمام لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں بھائی چارہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔